إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اتل ما أوحي إليك من الكتاب. اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ قرآن میں آپ پر اتار دیا گیا وہ سب کا سب اپنی امت کو پڑھ سنا دیجئے، اور اس وحی میں سے قرآن کے موضوع میں سے بڑا سر فہرست، بڑا اہم موضوع اس کی بھی تلقین کر دیجئے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یقیناً صحیح طریقے پر سنت کے مطابق وقت پر تمام شروط و قیود کے ساتھ ادا کی ہوئی نماز انسان کو ہر برائی سے، ہر غلطی سے، ہر جرم سے، ہر ظلم سے بچا دیتی ہے. سامعین حضرات، نماز چند منٹ کی عبادت کا نام نہیں ہے. نماز چند حرکات و سکنات کا نام نہیں ہے. پورے کے پورے دین اسلام کا خلاصہ نماز ہے.
دین اسلام کو لپیٹا جائے تو نماز بنتی ہے، نماز کو کھولا جائے تو دین اسلام بنتا ہے۔ جتنی تاکید قرآن کے اندر نماز کے بارے میں ہے اتنی کسی اور کے بارے میں تاکید نہیں ہے۔ 80 سے زیادہ مرتبہ قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کیا، مختلف پہلوؤں کے ساتھ مختلف انداز میں اس کی ترغیب و ترہیب دلائی گئی۔ صحیح بخاری کی روایت، ایک قبیلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر عرض کرنے لگے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں۔ بتلاؤ بھی کیا شرائط ہے؟ پہلی شرط تو ہماری یہ ہے کہ زکوٰۃ یہ ہم نہیں دے سکتے، خون پسینے کی کمائی یہ جیب سے روپیہ نکالنا یہ بڑا مشکل ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں۔ آپ نے کہا چلو زکوٰۃ نہیں دیں، ہم جی فلاں کام بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا چلو نہ کرو۔ کہنے لگے آخری بات ایک اور بھی مان لیں، ہم 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے کہا کہ جلدی سے یہاں سے نکلو، اپنا سامان اٹھاؤ، جلدی سے نکلو، تمہارے اوپر ایسا تابڑ توڑ ہم حملہ کریں گے کہ تمہاری نسلیں یاد کریں گے۔ جس اسلام میں نماز نہیں وہ بھی اسلام ہے۔ زکوٰۃ کا یہ معنی نہیں کہ اس کی اہمیت نہیں، آپ کا مطلب یہ تھا کہ جو نماز پڑھنے والا بن جائے گا وہ زکوٰۃ دینے والا بھی بنے گا، جو صحیح نمازی ہوگا وہ حج کرنے والا بھی، روزہ رکھنے والا بھی ہوگا۔ لے دے کر رہے گی تو نماز ہی، حج تو ہے زندگی میں ایک مرتبہ، وہ بھی مالدار والوں لوگوں پر۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی امیر لوگوں پر۔ روزے سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی کئی عذر والوں کو رخصت ہے، مسافر کو رخصت ہے، عورت کی خاص کیفیت ہے اس کو رخصت ہے، بچے کو دودھ پلانے والے عورت کے لیے رخصت ہے۔ لے دے کر رہ کیا گیا؟ جو مسلمان کی شناخت اور علامت، جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، وہ یہ علامت کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی ندا سن کر بھاگا آگے، گھر چھوڑ دے، بیوی بچے چھوڑ دے، دکان چھوڑ دے، سب کو چھوڑ کر جو اللہ کے دربار میں بھاگا آتا ہے، یہ ہے مسلم کی علامت و شناخت ہے۔ جس کے اندر یہ بھی نہیں، ایسے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، جو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے کہا نکلو یہاں سے، 1 منٹ بھی یہاں نہ ٹھہرو، ایسا تم پر حملہ کریں گے کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں۔ نماز کے بغیر تو گزارا نہیں۔ کون سی نماز؟ محمدی نماز، مسنون نماز۔ کیا اللہ نے فرمایا؟ ان الصلاۃ، ان یہ حرف تاکید ہے، بڑی زوردار بات کرنی ہو عربی زبان کے اندر ان کا لفظ آتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک، یقیناً۔ الصلاۃ، صلاۃ کے اوپر الف لام ہے۔ عربی زبان میں جس چیز پر الف لام آئے اس کو کہتے ہیں یہ ہے معرفہ، معرفہ کی خاص چیز۔ کیا معنی؟ ان الصلاۃ، یقیناً بات پکی ٹھکی بات، ایک خاص انداز کی نماز، تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہر برائی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے روکتی ہے۔ ہر نماز نہیں، خاص قسم کی نماز، کیونکہ صلاۃ کو الف لام ہے۔ الف لام سے چیز معرفہ ہوتی ہے، معرفہ کہتے ہیں خاص چیز کو۔ جس طرح ایک کتاب، کوئی بھی کتاب، اردو کی، انگلش کی، ریاضی کی، ایک الکتاب، الکتاب کہیں گے اس کو، قرآن کو۔ ذالک الکتاب، الف لام ہے۔ جس چیز پر الف لام آئے وہ ہوتی معرفہ۔ معرفہ کتنے جانی پہچانی خاص چیز ہوتی ہے۔
قرآن کے اندر یہ نہیں کہا کہ سلام نماز پڑھو جیسی آتی پڑھو، جیسے بعض لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ پڑھو صحیح جیسی مرضی اللہ قبول کرے گا۔ اللہ ہر ایک قبول نہیں کرے گا، اللہ قبول کرے گا جو اس کے معیار طریقے کے مطابق۔ صحیح بخاری کی روایت، خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مسجد کے ایک کونے میں آ کر نماز ادا کی۔ نماز ادا کر کے آپ کے مجلس میں بیٹھنے لگے، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، چل بھی نماز دوبارہ پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ بخاری میں، اور امام بخاری بار بار کئی مرتبہ یہ روایت لائے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، پوری سیاست کا کتب 9 تقریباً جتنی بھی کتب حدیث سب میں واقع ہے، بالکل 16 میں سے۔ آپ نے فرمایا ارجع، واپس جا، فصلی، نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، تو نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ نماز اس نے پڑھی تھی، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، سب کچھ کیا، آپ کے سامنے کیا۔ آپ فرماتے ہیں فإنک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، بالکل نفی کر۔ ہمارے جیسا ہوتا تو فوراً کہتے ہیں پڑھی ہمیں۔ اگر کسی کو کہہ دے میرے بھائی تیری نماز میں رکوع میں خامی ہے، تو ہمیں اتنا برا لگتا ہے گلے پڑے، حالانکہ بیچارہ کو اصلاح ہی کر رہا نا۔ ہم ذہن ہی ایسے کہ ہم اصلاح کروانے کے کئی ارادے ہی رکھتے ہیں، ہم سمجھتے کہ ہماری اس کے اندر توہین ہوگی، یہ بےزتی ہوگی۔ صحابی نے کچھ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اللہ رسول میں نے تو پڑھی ہے، خاموشی سے اٹھے، جا کر دوبارہ نماز پڑھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں صاف ظاہر ہے کہ جب ایک بار آپ نے ٹوک دیا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، اب آپ دیکھ بھی رہے ہیں، صحابہ کی مجلس جو ارد گرد تھی وہ بھی دیکھ رہی ہے، اب اپنی طرف سے کتنی پناہ سنبھال کے نماز پڑھے گا؟ جس کو ایک بار ٹوک دیا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، اپنی طرف سے اس نے پناہ سنبھال کے نماز پڑھی ہوگی۔ دوبارہ پڑھ کے آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھنے لگے، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ دوبارہ اٹھے، کوئی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کی تربیت۔ 2 بار نماز پڑھ چکے، آپ نے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی، کھڑے ہوئے، تیسری مرتبہ جا کر پڑھی۔ اب جب 2 مرتبہ آپ نے ٹوکا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، اب کتنی ٹھیک کر کے نماز پڑھے گا؟ یقیناً بڑی سنبھال کے نماز پڑھے گا۔ تیسری مرتبہ نماز پڑھی، پڑھ کر پھر آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھنے لگے، السلام علیکم کہا، آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، ارجع، واپس لوٹ، فصلی، پس نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ عادی ہوگی، کچھ نہ کچھ ہوگی، گزارا ہو گیا، آئندہ سے نہ، بالکل ریجیکٹ، فإنک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ تیسری مرتبہ صحابی میں کھڑے ہوئے، صحابی کا نام ہے خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری مرتبہ نماز پڑھی، آگے بیٹھنے لگے، پھر آپ نے یہی فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو۔ اس نے عرض کی اللہ کے رسول مجھے اسی طرح کی پڑھنی آتی ہے، جیسے میں نے بار بار دہرائی، مجھے اسی طرح کی پڑھنی آتی ہے، مجھے سکھلاؤ کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ جب اس نے خود عرض کی تو مجھے بتلائیے، مجھے سمجھائیے کہ نماز کیسے پڑھوں۔ آپ نے مجلس کو چھوڑ دیا، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اس طرح قبلے پر متوجہ کر رفع بیان کر کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں، اس طرح رکوع، اس طرح سجدہ آپ نے نماز پڑھ کر دکھلایا۔ بنیادی طور پر اس کی نماز میں خامی کیا تھی؟ قیام تو اس نے بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی سب کچھ کیا،
بنیادی خامی یہ تھی کہ اطمینان نہ تھا، رکوع میں سجدے کے اندر طمانینت نہ تھی، جلدی سے رکوع جلدی سے سجدہ، جیسے اکثر ہمارے بھائیوں کی ہوتی ہے۔ دوسرے ٹپر دی دیکھو اکثر اگر مزید مشاہدہ کرنا دیکھے سب پٹھان دی نماز دیکھو ایسی کرتے توڑ مروڑ کر منٹوں سیکنڈوں کے اندر 3 منٹ کے اندر 4 رکھتے بڑی فرق کرتے ہو۔ نماز اس نے پڑھی تھی، قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، سب کچھ کیا، 3 مرتبہ دوہرائی۔ اب جب 1 مرتبہ ٹوکا بھی اللہ کے رسول نے، اب کتنی بنا سنبھال کر پڑھے گا؟ دوسری مرتبہ 3 مرتبہ آپ نے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ دیکھ رہے صحابہ دیکھ رہے اپنی طرف سے اس نے بڑے ٹھیک طریقے سے پڑھی، لیکن ایک روٹین بنی ہوئی تھی تیزی والی، اطمینان رکوع سجدے پہ اطمینان نہیں تھا، تو ہر مرتبہ آپ نے نماز کو ریجیکٹ کر دیا۔ کیا فرمایا؟ انک لم تصلی، تو نے پڑھی ہی نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ کچھ ہوگی چلو آئندہ نہیں کرنا، چلو گزارا ہو گیا۔ یہ گزارے یہ ہمارے ڈھیلے مسئلے ہیں، یہ ہم نے لوگوں کو غلط کہ ٹھیک ہے ہو جاتی ہے، ایسے بھی ہو جاتی ہے، جہاں کوئی ہاتھ اوپر باندھے کوئی نیچے باندھ لے، کوئی فاتحہ پڑھے کوئی نہ پڑھے، ہو جاتی ہے، فلاں کی بھی ہو جاتی ہے، سب کی ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہو جاتی ہے تو ہمیں مصیبت میں پڑھنے کی کیا ضرورت؟ اب وہاں کو غلط طریقے پر تو ہمیں لگایا ہوا ہے۔ اگر آپ بھی ڈھیلا کہہ دیتے کہ چل یار ایسا نہیں کرنی، اس کی غلطی دوری نہ ہوتی، سارے دیکھنے والوں ان کو بھی تنبیہ نہ ہوتی، تو آج میں بھی تمہیں نہ سنتا۔ یہ بخاری کے اندر 4-5 مرتبہ امام بخاری لائے نا تو دوہرا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے تو اسی طرح کی پڑھنی آتی ہے جیسے میں نے پڑھی، مجھے سکھلائیے پھر میں نماز کیسے پڑھوں۔ جب اس نے عرض کی کہ مجھے سکھلائیے، آپ کھڑے ہوئے، مجلس کو چھوڑا، آپ نے نماز پڑھ کر دکھائی۔ اس کی نماز میں بنیادی خامی تھی کیا؟ کیا قیام نہیں کیا تھا، رکوع سجدہ نہیں کیا تھا؟ سب کچھ کیا، قیام بھی، رکوع بھی، سجدہ بھی، لیکن اس کے اندر طمانین اطمینان نہیں تھا۔ رکوع کیا جلدی سے، سجدہ کیا جلدی سے، پٹھانی نماز، سجدے پہ سجدہ، تڑک منٹوں سیکنڈوں کے اندر 4 رکعتیں جو 3 منٹوں کے اندر پڑھ کر ہو جا رہے، توڑ مروڑ کر پھینک کر دے۔ یہ امام بخاری صحیح بخاری کے اندر 4-5 مرتبہ یہ بیان ہے، امام مسلم ہے، ترمذی پوری سیاست کا کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ذرا اس پر غور کرو۔ نماز پڑھنے والا صحابی ہے، صحابی کی کتنی شان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا صحابی ادنا درجے کا صحابی، سب سے چھوٹے درجے کا صحابی، اگر وہ جاؤ گے آدھا سا، بلکہ 2 مد، آدھا سا میں نے زیادہ کر دیا، 2 مد یا 1 مد اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا۔ مد کتنا ہوتا ہے؟ پاؤں سے کچھ زیادہ، 1.25 یا 1.5 پاؤں کر دیتے ہیں۔ 2 مد یا 1 مد جو ادنا جنس ہے، اس دور میں جو ایک حقیر معمولی جنس تھی، گندم اعلیٰ قسم کا۔ میرا ادنا درجے کا صحابی 1 مد یا آدھا مد جو کا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، تو عامی امتی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تو ادنا صحابی کے وہ 1 مٹھی 2 مٹھی جو کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ یہ صحابی کی شان ہے، صحابی کا یہ مقام ہے۔ جس نے ایک نظر نبی کے چہرے کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے۔ ایمان کی حالت میں 1 مرتبہ نبی کے چہرے کو دیکھ لیا اور ایمان کے اوپر اس کی وفا ہوئی، وہ صحابی ہے۔ صرف زندگی میں 1 مرتبہ دیکھا، شان کتنی ہے؟ 1 مٹھی 2 مٹھیاں جو کہ اللہ کے راستہ میں صدقہ کرے، عامی امتی میں سے امام ابو حنیفہ کیوں نہ ہوں، امام شافعی کیوں نہ ہوں، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کیوں نہ ہوں، امام بخاری کیوں نہ ہوں،
امتی ہیں یہ صحابی ہی. امام بخاری جیسے، امام ابو حنیفہ جیسے، امام شافعی اور امام مالک جیسے اور ابن عیینہ جیسے، امام زہری جیسے عظیم محدث جن کا نام سن کر گردن جھک جاتی ہے، وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتے ہیں. ایک صحابی 2 مٹھیاں جو صدقہ کر دے تو 2 مٹھیاں کے جو کے صدقے کو کوئی امتی نہیں پہنچ سکتا. یہ صحابی کی شان ہے. اس لیے کسی صحابی کے بارے میں اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کرنے، زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. آج کل بڑے لوگ پھرتے ہیں صحابہ طرح طرح کے اعتراض کرنے والے. کوئی امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوسنا شروع کر دیتا ہے، کوئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ وہ تو فقیہ نہیں تھے، ان کو تو حدیثیں صرف زبانی یاد کرنے آتی تھی، ان کو استنباط کر سکتے تھے. اگر میں ان کے نام لوں یہ کہنے والے کون ہے کہ آپ کانوں کا ہاتھ میں. کسی نے اور صحابہ کے بارے میں بات کتنے غلط قسم کی سوچیں اور فکریں بنا رکھی اور لوگوں کے اندر پھیلا رکھی. ادنا درجے کا صحابی ایک مٹھی جو کی اللہ کے راستہ میں صدقہ کرے تو کوئی امتی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا. یہ صحابی کی شان ہے جس نے ایک نظر پیغمبر کے چہرے کو دیکھ لیا. نماز پڑھنے والا صحابی ہے، نام کا خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. مسجد نبوی میں نماز پڑھی، جہاں ایک نماز پڑھے تو 1000 نماز کا ثواب. صحیح روایت 1000 کی ہے. بیت اللہ کے اندر ایک نماز کی 1,00,000 کا ثواب. مسجد نبوی کے اندر ایک نماز کی 1000 نماز کا ثواب. 10,000 والی روایت ضعیف ہے. نماز پڑھی صحابی نے جس کی شان میں اشارہ سے بتا چکا. نماز پڑھی خیرت قرون نے کرنی، سب دوروں سے سب زمانوں سے بہترین زمانہ پیغمبر ہے. اس دور میں نماز پڑھی 3 مرتبہ دوہرا کر آپ نے ہر مرتبہ کیا فرمایا؟ ارجع، واپس لو، فصلی، دوبارہ نماز پڑھ. انک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. حالانکہ 3 مرتبہ پڑھی ہے. ارجع بخاری کے الفاظ ہیں، ارجع واپس لو، فصلی تو نماز پڑھ، فانک لم تصلی تو نے کوئی نماز نہیں پڑھی. اگر ہمارے جیسا ہو ہم تو کہنے والے کہ گلے پڑتے کیوں نہیں پڑھی، تم بہت نمازی آ گیا، طے تو آتا نماز رکھا بھی نماز. اتنا ہمیں کوئی اصلاح کر دے صحیح کہ کہتے میرے بھائی آپ کا رکوع صحیح نہیں، آپ کا سجدہ صحیح نہیں، آپ نے ہاتھ نہیں. اتنا ہمیں پٹ چڑھتا ہے کہ جیسے ہم امام بخاری تھے تو ہماری غلطی کیوں نکالتے. اتنی جہالت ہمارے اندر آ چکی ہے، پتہ ہے نہیں، نماز کا ترجمہ آتا نہیں، تلفظ صحیح نہیں. اور کوئی بھول کر بتلائی دے میرے بھائی تیرا رکوع صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں، تیرا تشہد صحیح نہیں، وہ لال پیلے کے ایسے اس کو سنائیں گے وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے آئندہ زندگی میں نے کسی کی صلاح نہیں کرتا. یہ ہمارا وتیرہ ہے. صحابی کو 3 مرتبہ آپ نے واپس لوٹایا. ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. یہ بخاری کا الفاظ ہے. ارجع واپس جا فصلی، اصل نماز پڑھ، فانک لم تصلی تو نے کوئی نماز نہیں پڑھی. یہ نہیں کہا کہ عادی ہو گئی، گزارا ہو گیا نا، یہ تیری میری ڈھیلے دے کر اپنے نمازیوں کو اور بگاڑ دیا. بالکل نفی کر دی، تو نے نماز پڑھی نہیں. خامیاں کیا تھی؟ بعد میں آپ نے خامیاں بتلائی ہیں. تیرے رکوع سجدے کا اطمینان نہیں تھا. رکوع کیا جلدی سے، اطمینان نہیں. سجدہ کیا جلدی سے، اطمینان نہیں. تو جس نماز کا طمانینت نہیں ہے، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں، 2 سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھنا، رکوع سجدہ کرنا نہیں ہے. آپ نے ایسی نماز فرمایا ارجع واپس لو، فصلی نماز پڑھ، فانک لم تصلی تو نے کوئی نماز نہیں پڑھی. یہ بخاری کا واقعہ، صحیح مسلم کا واقعہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، سنن ابی داؤد کا واقعہ. 16 آنے صحیح ہے اور بار بار امام بخاری تکرار سے کئی مرتبہ آئی. اس حدیث کو سامنے رکھ کر جا رہا ہم بھی اپنی نمازیں، پہلے ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں،
کوئی وقت پر کوئی بے وقتی، پتہ ہی نہیں کہ امام بھول گیا تو پیچھے کوئی لقمہ دینے والا ہی نہیں۔ کئی بار آپ نے دیکھا نا، امام بھول گیا پیچھے 20 آدمی کسی کو پتا، بعد میں ہر کہہ گیا یار مینوں بھی شک ہوا سی، بیٹھے تو دکان پر ہوتے ہیں، ہاتھ باندھے ہوتے ہیں مسجد میں، لیکن سودا تو دکان صاحب تو دکان کا کرتے تو پتہ نہ چلے کہ تیسری رکعت ہی چوتھی ہے۔ ہر ایک کو پیچھے 50 آدمی ہے تو ہر کے گئے کہ مینوں شک پیا سی، مینوں شک ہے کوئی لقمہ دینے والے نہیں۔ ہماری نمازیں کہاں جائیں گی؟ قرآن نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، الصلاۃ ان حرف تاکید ہے، یقیناً پکی بات، الصلاۃ خاص قسم کی نماز، نبوی منہج کی نماز، تنہی روک دیتی ہے عن الفحشاء والمنکر، ہر بے حیائی سے، ہر غلط کام سے۔ قرآن کی آیت 21ویں پارے کی پہلی آیت، ان الصلاۃ ان حرف تاکید، یقینی بات، نماز ہر برائی سے روکتی ہے۔ تیری میری نماز نے روکا میں؟ نمازی حضرات جو 8ویں دن جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو نہیں میں کہہ رہا، جو 5 وقت پڑھتے میں ان کو کہتا ہوں کہ 5 وقت کے نمازیوں، 5 سال کے آپ نمازی ہیں، 10 سال کے نمازی ہیں، 20 سال کے نمازی ہیں، ہماری نماز نے ہمیں غلط کام سے روکا، جھوٹ سے روکا، وعدہ خلافی سے روکا، 2 نمبری کاروبار سے روکا، سٹیمپیں خود لگائی، میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان بنی ہوتی ہے فیصل آباد میں، سٹیکر خود بنا کر لگائے ہوتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا کر سودے بیچے جا رہے ہیں، 100 کی لائے اللہ کی قسم خود 104 لکھ دیں گی تھوڑے سے 10 روپے منافع، جھوٹ سے رہا ہے کون؟ نمازی، حاجی۔ ہماری نماز نے کیوں نہیں روکا؟ شادی ہماری اسلامی طریقے کے مطابق ہے، کوئی پتہ نہیں یہ کسی نمازی کی شادی ہو رہی ہے بے نماز کی، جو بے نماز کی شادی ہوتی ہے، بے دین کی نمازی جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نمازی بھیجیں گے، پوچھ لیں حضرت صاحب کیا کریں، منڈے جو ہے مجبور ہے، آگے پیچھے مجبوری نہیں ہے، یہاں اگر مجبوریاں بنتی ہیں کوئی اور گھر میں کام ہو جائے نا، کوئی جہاں روپے پیسے لگتے ہیں، اس وقت مجبوری کیوں نہیں ہوتی؟ اس وقت بابے کے کا ڈنڈا چلتا ہے، لیکن جب دین کی بات، یار اب میں مجبور ہوں، ایسے ڈھیلا دین، کمزور دین۔ ان الصلاۃ، صلاۃ کو اوپر الف لام ہے، کبھی غور کیا؟ عربی زبان میں جس کے اوپر الف لام ہو اس کو کہتے ہیں معرفہ، جس کے اوپر الف لام نہ ہو اس کو کہتے ہیں نکرہ۔ اتنی تو آپ نے اردو میں پڑھا ہوتا ہے، ایک اسم نکرہ ہوتا ہے معرفہ، معرفہ کہتے ہیں پہچانا خاص، اور یہ الف لام عوض کا ہے، اصل میں کہا ان صلاۃ النبی تنہی عن الفحشاء والمنکر، نبوی نماز بے حیائی سے، غلط کاموں سے روکتی ہے۔ تو النبی کا لفظ حذف کر کے اس کے بدلے الف لام آیا، یہ عربی کا قانون ہے۔ اب معنی کیا بنے گا؟ ان الصلاۃ معنی ایک خاص انداز کی نماز، شروع کرنے سے لے کر سلام پھیرنے تک ایک خاص نماز، وہ کون سی؟ نبوی طریقہ، صلاۃ رسول، صلاۃ النبی، وہ بے حیائی سے روکے گی، دادی اماں کی نماز نہیں روکے گی، حضرت صاحب کی نماز بترائی نہیں روکے گی، پیر صاحب کی نہیں بتانا روکے گی، نبوی بات، پیروں کے خاص طریقے کی نماز، وہ کون سی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری کی روایت، اس طرح نماز پڑھنی جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، قیام بھی، رکوع بھی، سجدہ بھی، تشہد بھی، شروع کرنے سے لے کر سلام پھیرنے تک نبوی نماز، ایسی نماز ہوتی ہے۔ اگر نبوی نماز نہیں ہے تو زندگی باقی کی نماز ہم پڑھتے ہیں صلاۃ، اللہ نے فرمایا الصلاۃ، جو الصلاۃ ہوگی وہ برے کاموں سے روکے گی۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر بے حیائی سے، بے حیائی اور غلط کام سے روکتی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔
کہ نماز ہر برائی سے، ہر جرم سے، ہر غلط کام سے روکتی ہے۔ یہ قرآن خبر دے رہا ہے کہ تیری میری نماز نے کیوں نہیں ہمیں غلط کام سے روکا۔ 5 سال کا نمازی، 10 سال کا نمازی، 30 سال کا نمازی، جو بے نماز کا گھر وہ نمازی کا، جو دکان بے نماز کی وہی نمازی کی، جیسے بے نماز جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اس طرح نمازی، جس طرح وہ 2 نمبری کیے جا رہا ہے اس طرح یہ، جس طرح وہ 2 نمبری چیز کو 1 نمبری پر سٹیکر لگا کے بیچ رہا ہے اس طرح نمازی۔ ہماری نماز نے کیوں نہیں روکا؟ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ، انّا ہے یقیناً نماز ہر برائی سے روکتی ہے۔ ہماری نماز نے روکا ہی نہیں۔ 30 سال کے نمازی، 40 سال کے نمازی، 50 سال کے نمازی، نہ گھر دینی، نہ دکان دینی، نہ کاروبار، عامی آدمی تیرے نمازی پر اعتبار ہی نہیں کرتا۔ وعدہ کر لیں بے نماز پر اعتبار ہے، نمازی پر اعتبار ہی نہیں اس کو۔ کیوں نہیں ہے؟ رشتہ داروں کو تیرے اوپر اعتبار نہیں ہے، کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پکا نمازی۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن فرماتا کہ نماز ہر برائی سے روکتی ہے، تجھے تو تیری نماز نے روکا ہی نہیں۔ کیا قرآن کی خبر جھوٹی ہے؟ اللہ تاکید کہتا ہے یقیناً پکی بات کہ نماز ہر برائی سے روکے گی، تو تیری میری نماز نے کیوں نہیں روکا؟ قرآن کی خبر جھوٹی ہے نعوذ باللہ؟ قرآن کی خبر سچی ہے، قرآن نے سچ کہا۔ تو قرآن نے کہا ان صلاۃ جو کہ الف لام ہے، جس میں الف لام ہے اس کو کہتے ہیں معرفہ۔ معرفہ کا معنی خاص قسم کی نماز، شروع کرنے سے لے کر سلام پھیرنے تک جو خاص انداز کی نماز ہے وہ روکے گی۔ اور یہ نحوی لوگ جو گرامر والے لوگ ہیں ان تمام نے یہی بات بیان کی کہ الصلاۃ پر جو الف لام یہ عوض کا ہے، اصل میں تھا ان صلاۃ النبی کے، ان صلاۃ رسول، نبوی نماز، رسول کی نماز وہ برائی سے روکتی ہے۔ جب ہماری نماز نبوی ہوگی وہ غلط کام سے روکے گی۔ اگر دادی اماں کی سکھلائی ہوئی نماز وہ نہیں روکے، نہ دادی اماں کی، نہ نانی کی، نہ دادے کی، نہ بابا کی، نہ پیر صاحب کی، نہ حضرت صاحب کی، وہ نماز نہیں۔ نیچے ہاتھ باندھ لو، اوپر باندھ لو، رفع دھیان کر لو، نہ کرو، جتنے کو لگا ٹھیک لگا، کسی نے نہ روکو، کسی نے نہ روکو، جویں کو پتہ پڑے صحیح، تیری بھی ٹھیک میری بھی ٹھیک۔ ایک کہتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، دوسرا کہتا ہے جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ ڈالی جائے گی، دونوں کی نماز ہوگی۔ اور ایک کا نظریہ یہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ پڑھ لے گا امام کے پیچھے اس کے منہ میں آگ ڈالی جائے گی، دوسرے کہتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ دونوں سچ کیسے ہوگی؟ دونوں حق کیسے ہوگی؟ جتنے کو لگا ٹھیک لگا، جتنے کو لگا لگا رہن دو، جویں کو پڑھدا پڑھن دو، کیوں پڑھن دو؟ عجیب سی زندگی ہماری، یہ ایک تکنیک ہے، عجیب ہی باتیں ہیں۔ اللہ نے صلاۃ کو الف لام لگایا ہے، اور جس چیز پر الف لام آئے وہ ہوتی معرفہ۔ ایک کتاب، کوئی بھی کتاب، اردو کی، اسلامیات کی، انگلش کی کتاب، ایک الکتاب اس کو کہیں گے، صرف قرآن کو الکتاب کہیں گے کیونکہ یہ معرفہ، یہ خاص ہے۔ کتاب اور کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، ایک صلاۃ کوئی بھی نماز، دادی کس کرائی، اماں کس کرائی، حضرت کس کرائی، پیر کس کرائی، وہ صلاۃ۔ ایک ہے الصلاۃ، خاص قسم کی نماز۔ کیا معنی بنے گا؟ ان الصلاۃ، وہ خاص نبوی نماز، نبی کے طریقے کی بتائی ہوئی نماز وہ روکے گی بے حیائی سے، غلط کام سے۔ شروع میں آیت پڑھی نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ، اللہ کہتے ہیں یقیناً، تاکید کے طور، یقیناً پکی ٹھکی بات، ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا، روکتی ہے ہر برائی سے، ہر غلط کام سے۔ یہ قرآن ہے، 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ خبر دے رہا ہے کہ نماز ہر برائی سے، ہر غلط کام سے، ہر جرم سے روکتی ہے۔ تیری میری نماز نے ہمیں کیوں نہیں روکا؟ 5 سال کا نمازی، 10 سال کا، 20 سال کا، پڑھتے پڑھتے بال سفید ہو گئی، نہ جھوٹ سے بولا روکا، نہ 2 نمبری سے روکا، نہ خیانت کرنے سے، نہ وعدہ خلافی کرنے سے،
نہ رشتہ داروں کا حق دبانے سے، نہ بہنوں کا حصہ۔ نمازی پکا ٹھکا بہنوں کا حصہ دبائے بیٹھا، وراثت نہیں دیا ہے، پہلے سب کا نماز۔ آج سے صرف 5-6 کی ہے، لیکن بہنوں کی وراثت دبائی ہوئی ہے۔ ہمسایہ تو اس سے تنگ ہے، دکاندار ہمسایہ تو اس سے تنگ ہے، رشتہ دار تجھے مل گئے تے شکل دے کر ان کا فارغ چڑھ جاتا ہے، کیا تیری نماز ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی سے روکتی ہے، ہر برائی سے روکتی ہے۔ یہ قرآن ہے، ان حرف تاکید ہے، زوردار بات، یقینی بات کہ نماز ہر برائی سے، ہر غلط کام سے روکتی ہے۔ تیری میری نماز نے کیوں نہیں روکا؟ 5 سال کا نمازی، 10 سال کا نمازی، 20 سال کا نمازی، جھوٹ بھی بولے جا رہا ہے، 2 نمبری کاروبار بھی ہے، سپیکر لگا پیچھے بیٹا سٹیپ لگا رہا، بابا جی بیچ رہا ہے میڈ ان جاپان، تو بنی ہوئی فیصلہ آباد کی بنی ہوئی، اندر سٹیپ لگی ہوئی، میڈ ان جاپان کی سٹیپ لگ رہی ہے، سپیکر لگ رہی ہے حاجی صاحب، ہے نمازی صاحب۔ تیری میری نماز نے 10 سال کا نمازی، 20 سال کا نمازی، 40 سال کا نمازی کیوں نہیں روکا؟ قرآن کہتا ہے نماز ہر برائی سے روکتی ہے۔ ہمیں نماز نہ جھوٹ سے روکا، نہ 2 نمبری سے روکا، نہ رشتہ داروں کو تنگ کرنے سے روکا، نہ دوسروں کا حق غصب کرنے سے روکا، بیوی پر ظلموں سے 4 بیٹے ہو گئے، ان کا حق مال نہیں دیا، وہ مانگ کر بیچاری ڈرتی مانگتی نہیں کہ کہیں اور کوئی کام نہ ہو جائے، ان کا حق مال نہیں دیا۔ نکاح کے بڑے شوق سے نکاح دی، کھا دو 5 روپے لے، کھا دو 2 لاکھ روپیہ، تاکہ لوگ کہیں گے چودھری صاحب کا نکاح تو ہے نا۔ 40 سال ہو گئے شادی کو، روپیہ ایک بھی بیچاری ملے، اتنا ظلم اور جرم کرتے ہیں۔ کیا فائدہ تیری نمازوں میں؟ زندگی گزر گئی نمازیں پڑھتے ہوئے، بیوی تو اسے راضی نہیں ہے، اور راضی کون ہوگا؟ تیری اولاد تجھے دیکھ کر ان کے تیور بدل جاتے ہیں، بابا جی کو دیکھ کر گھر والوں کے رنگ بدل جاتے ہیں، اب پتہ کیا آفت آ گئی ہے، بابا جی آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں، پتہ کیا آفت آ گئی ہے۔ اتنا خوف اور بس، اتنی گھر والوں کے ساتھ بے رخی، کیا فائدہ ہوا نماز کا؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الصلاۃ، بے شک نماز تنہی روکتی ہے، ان الفحشاء والمنکر، ہر بے حیائی سے، ہر غلط کام سے۔ یہ قرآن ہے، قرآن ہے، خبر دے رہا ہے کہ بے شک نماز ہر برائی سے روکتی ہے۔ تیری میری نماز نے کیوں نہیں روکا؟ 10 سال کا نمازی، 20 سال کا نمازی، 40 سال کا نمازی، نہ جھوٹ سے روکا، نہ 2 نمبری کاروبار سے روکا، نہ بہنوں کے وراثت دبانے سے روکا، بہنوں کی وراثت دبائی ہوئی حصہ نہیں دیا، ہمسائے تو سے تنگ ہے ان کو کیوں نہیں روکا؟ کون سی نماز ہے جو ہمیں روکے؟ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ، صلاۃ کو الف لام معرفہ، خاص قسم کی نماز، نبوی نماز، صلو کما رأیتمونی اصلی والی نماز، وہ نماز بے حیائی سے روکے کہ وہ ویسے ٹکریں ہیں، اگر الٹے سیدھے 2 سجدے کر کے چڑھ جانا، کہنا بڑا خوش ہے میں بھی 10 سال کا نمازی، میں بھی 20 سال کا نمازی، نماز پڑھی سلام پھیرنے کے بعد تب سے شروع ہو گئے فلاں کی چگلی، فلاں کی غیبت، نہ کہ رشتہ دار بچتا، نہ گلی محلے والا بچتا، یہ نماز میری؟ نماز میں یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں نے کس کس کی کیسٹ لگانی ہے۔ یہ نماز کی زندگی بھر کی نمازیں بیکار۔ ان الصلاۃ، خاص قسم کی نماز، نبوی نماز، صلو کما رأیتمونی اصلی والی نماز، تنہی روک دے گی ہر بے حیائی سے، ہر غلط کام سے۔ اگر تیری نماز نے تجھے بے حیائی سے نہیں روکا، غلط کام سے نہیں روکا، جھوٹ سے نہیں روکا، 2 نمبری کاروبار سے نہیں روکا، بیوی کے رشتہ داروں کو حقوق غصب کرنے سے نہیں روکا، نماز کی خیر منا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبوی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔